بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لعق العسل ثلاث غدوات فی کل شہر، کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 روز تک صبح شہد چاٹے، لم یصبہ عظیم من البلاء، تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشفاءین، تم 2 شفا کو لازم کر لو، 2 شفا کو اختیار کرو، العسل والقرآن، نمبر 1 شہد، نمبر 2 قرآن۔ ان دونوں حدیثوں کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے کہا کہ دوسری حدیث کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ آج کی درس حدیث میں یہ 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں شہد کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں شفا ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی اور دوسری دونوں حدیثوں میں شہد کا ذکر دونوں میں ہے، اور قرآن کا ذکر دوسری حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلی حدیث تو وہ حدیث صحیح ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع کا مطلب ایسی حدیث کو کہتے ہیں مرفوع، حدیث مرفوع، جس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس موجود ہو، ویسی حدیثوں کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث صحابی پر جا کر رک جائے، صحابی اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر حوالہ نہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہ کہیں، صحابی اپنی بات ذکر کریں، تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ حدیث موقوف، موقوف وہ حدیث جو صحابی پر رک گئی، حدیث موقوف۔ دوسری حدیث کے بارے میں سند کے اعتبار سے یہ بحث ہے کہ دوسری حدیث حدیث مرفوع ہے یا حدیث موقوف ہے۔ مطلب یہاں پر تو مرفوع کے حوالے سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا، تو یہ حدیث حدیث مرفوع ہو گئی۔ بعض لوگوں نے، ابن ماجہ نے اس کو مرفوع ذکر کیا اس طریقے سے، امام بیہقی نے بھی یہ حدیث ذکر کی، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہے حدیث، لیکن حدیث مرفوع نہیں ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ تم 2 شفا کو لازم کر لو، ایک قرآن کو اور دوسرے شہد کو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں فرمایا؟ امام بیہقی کی رائے یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا سند کے حساب سے۔ باقی ایک الگ بحث ہوتی ہے پھر یہاں پر کہ بھئی صحابی نے بھی کہا، تو ظاہر سی بات ہے صحابی نے بھی تو سنا ہوگا، تبھی تو کہاں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ریفرنس نہیں دیا یا سند کے اعتبار سے وہ مرفوع نہیں ہے، الگ بات ہے، مگر صحابی کی بھی بات اس لیے معتبر ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی۔ بہرحال یہ تو سند کی بحث ہوئی۔ ان دونوں حدیثوں میں آج کی درس حدیث میں سبق کیا دینا مقصد ہے، کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ شہد کے اندر شفا ہے اور قرآن کریم کے اندر شفا ہے۔ شہد میں شفا ہے، اس کا ذکر تو خود قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور کئی حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ان میں سے 2 حدیثیں یہاں پر آئی ہیں کہ شہد میں شفا ہے۔ اور قرآن کریم میں شفا ہے کا کیا مطلب؟ قرآن کریم میں شفا ہونے کے بارے میں خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور انہی آیات کی وجہ سے جس میں قرآن کے شفا ہونے کا ذکر ہے،
اور اس حدیث کی وجہ سے یا اس صحابی کے قول کی وجہ سے یا اس ٹاپک کی اور حدیثوں کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن پڑھنے میں بھی شفا ہے، قرآن پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لینے میں بھی شفا ہے، قرآن پڑھ کر دوسروں پر دم کرنے میں بھی شفا ہے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں یا دعائیں وغیرہ کسی خاص مقصد سے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالی جائیں تو اس کے اندر بھی شفا ہے، قرآن کریم کا دیکھنا بھی شفا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم کی۔ تو بہرحال قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے۔ یہ دو چیزوں کی شفا کا ذکر کیا اور کہا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم دو شفا کو اختیار کرو، شہد کو بھی اختیار کرو بیماریوں میں اور قرآن کو بھی اختیار کرو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ شہد سے جسمانی بیماریوں کی شفا ملتی ہے، قرآن سے روحانی شفا ملتی ہے، روحانی طاقت آتی ہے، قرآن سے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں کمپیئر کیا تو اس سے علماء یہ فرماتے ہیں اس تقابل کی وجہ سے شہد کو لازم کر لو کا مطلب یہ ہے کہ شہد میں تو شفا ہے ہی، وہ تو استعمال کرو، لیکن جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والی ظاہری دواؤں کو بھی استعمال کرو، اور قرآن کریم روحانی طور پر جو شفا دیتی ہے کتاب قرآن مجید اس کو بھی اختیار کرو۔ مانے جب بھی کوئی بیماری آ جائے دوا بھی کرو دعا بھی کرو، یہ حدیث کی منشا ہے، دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ دوا اور دعا کرنے کا طریقہ جو بھی دوا ہماری بیماری کے لیے مناسب ہوگی وہ دوا کو اختیار کیا جائے، قرآن کریم کی جو بھی آیت ہمیں پڑھنا آتا ہے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، دوسرے پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے دوسرے کو پلا دیں، دونوں ذریعے اختیار کرنا چاہیے، یہ حدیث کی منشا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کی منشا اور مقصد یہ ہوا کہ دوا بھی اختیار کرو اور دعا بھی اختیار کرو، یہ تو حدیث کا مقصد ہو گیا۔ اب اس میں جو خاص طور سے شہد کا ذکر ہے، اسپیشلی شہد کا، شہد میں شفا ہے، شہد سے جو شہد ہوتا ہے وہی شہد مراد ہے، تو ہاں وہی شہد مراد ہے جو خاص شہد ہوتا ہے۔ ایک تو مطلب اس کا ہے جو میں ابھی بتلا دیا، شہد سے مراد اسپیشلی شہد نہیں بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ کوئی بھی دوا کرو، ایک تو مقصد یہ۔ دوسرا شہد سے مراد شہد ہی ہے، کوئی بھی بیماری ہے اگر شہد استعمال کریں گے تو اس سے یقیناً شفا ملے گی۔ شہد پینا، شہد پینے سے، شہد کے استعمال کرنے سے یقیناً شفا ملتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ شہد میں شفا ہے، جیسا کہ میں بار بار بتلا رہا ہوں گزشتہ چند روز کے درس حدیث میں کہ بھئی اس میں شفا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، چنانچہ اب گئے اور شہد کا ایک بوٹل لیا اور پی لیا، جلدی جلدی پورا پی لیا، اس سے شفا ایسا نہیں ہے۔ شہد میں شفا ہے کا مطلب ہے شفا، لیکن اس کو طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ کیا طریقہ ہوگا اس کے استعمال کرنے کا؟ خالی شہد ہم لیں، انگلی سے لے کر کے چاٹ لیں ایسا، یا چمچے میں لے کر کے پی لیں، یا پانی میں تھوڑا گرم پانی کے اندر شہد ملا کر کے اس کو پی لیں، یا ڈیکاشن بنا کر کے اس میں ڈال کے پی لیں، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ خالی شہد لے کر کے بھی چاٹ لیں گے اس میں بھی شفا ہے۔ تھوڑا سا تھوڑا سا گرم پانی میں ملائیں، شہد ملا کر اس میں تھوڑا گلا کر کے ایک چمچہ یا آدھا چمچہ یا دو تھوڑا سا اس کو پی لیں، اس میں بھی شفا ہے انشاءاللہ، مگر اتنی لمٹ میں استعمال کریں جس سے اس کو خود کو احساس ہو کہ ہاں بھائی اس کی وجہ سے مجھے اور بیماریاں نہیں آئیں گی۔ شہد کی وجہ سے نہیں آتی ہے بیماری، شہد میں تو شفا ہے، لیکن ہمارے معدے کے خرابی کی وجہ سے، ہمارے معدے کے شہد کو قبول نہیں کر سکنے کی وجہ سے، یا ہمارے خون کے اندر خون کے فساد کی وجہ سے جب شہد مل جاتا ہے، یا کسی کے جسم میں حد سے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے، آلریڈی گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ شہد بھی زیادہ استعمال کر لے رہا، یہ مطلب صحیح طریقہ نہیں ہونے کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے جب شہد مل رہا ہے اس وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں، شہد کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے۔ وہ شہد کی جگہ پر کوئی اور بھی گرم چیز استعمال کرے گا تب بھی اس کو بیماری آ جائے گی۔ تو شہد میں بیماری نہیں ہے، شہد میں تو شفا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ہر مہینے میں 3 روز صبح کے وقت میں شہد استعمال کر لیا کرو، تو کبھی بھی زندگی میں بڑی بڑی بیماریاں پہنچیں گی نہیں، کبھی بھی نہیں پہنچیں گی۔ ہر مہینے میں 3 دن کم سے کم درجہ ہے، اگر کوئی روزانہ بھی تھوڑا سا شہد چاٹ لے تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے،
کسی بھی مزاج کا انسان ہو، تھوڑا تھا بس انگلی کو لگا کر تھوڑا سا چاٹ لیں تو، یا تھوڑا سا آدھا چمچ یا اس سے کم پانی میں ملا کر پی لیں، اس سے بھی کسی بھی مزاج کے انسان کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ حکماء نے بتلائی ہے بات، حکیموں نے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ حکیموں سے مشورہ کر کے شہد کو استعمال کرنے کے طریقے پر استعمال کر لیا جائے۔ ایک طریقہ جو حدیث میں آیا اس کو تو اختیار کر سکتے ہیں آنکھ بند کر کے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر مہینہ کوئی بھی 3 دن، 10 دن میں 1 دن، پھر 10 دن میں 1 دن، پھر 10 دن میں 1 دن، یہ زیادہ بہتر ہے 3 دن کے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن صبح کا وقت، نہار پیٹ، غدوات ایسے ہی وقت کو کہا جاتا ہے۔ صبح کے وقت میں جو چیز نہار منہ استعمال کی جاتی ہے اس کو غدوات کا مفہوم استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی درس حدیث کی روشنی میں 2-4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 شہد میں شفا ہے، نمبر 2 قرآن کریم میں شفا ہے، نمبر 1 شہد میں اور قرآن میں شفا ہے، نمبر 2 ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا ہے دوا، اور باطنی اسباب بھی اختیار کرنا ہے یعنی دعا، نمبر 3 دعاؤں میں قرآن کریم کا جو بھی حصہ ہمیں پڑھنا آتا ہے خاص طور سے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں شفا ملے گی۔ نمبر 4 شہد استعمال کرنے کے لیے حکیموں سے معلوم کر کے شہد کو استعمال کریں، انشاءاللہ شہد کی برکت سے یقیناً شفا ملے گی۔ نمبر 5 ایک طریقہ یہ ہے کہ دن میں پورے مہینے میں کسی بھی 3 دن تھوڑا تھوڑا صبح کے وقت میں نہار منہ استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بیماریاں انسان کو نہیں آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو حدیثوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے، خاص طور سے دواؤں کو حدیثوں کی روشنی میں جو باتیں آئی ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے اپنے زمانے کے حکیموں اور ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے صحیح طور پہ استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔